اگر گردے متاثر ہو گئے ہیں، گردوں کے اندر پتھری بن گئی ہے یا گردے کا درد ہے، تو میں یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں یہی چیزیں آپ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ گردوں کے درد کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ بہترین چیزیں ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا استعمال اگر مسلسل ہوتا رہے تو میری بات یاد رکھیں، ساری زندگی گردوں میں پتھری نہیں بن سکتی، ساری زندگی گردوں میں پتھری نہیں بن سکتی، اور صرف پتھری ہی نہیں بلکہ گردوں کا کوئی بھی مرض نہیں ہوگا۔ آپ اپنے گردوں کی حفاظت کریں۔ جس بندے کے گردے صحت مند ہیں، اس کی دونوں ٹانگیں صحت مند ہیں، اس کا تقریباً 80% جسم کا حصہ جو ہے نا وہ صحت کی طرف ہی رہے گا۔ تو آپ اپنے گردوں کو صحت مند بنانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال ضرور رکھیں۔ اور یہ سوال ہے کسی بھائی نے کیا ہے کہ بھائی جان گردے کی پتھری پہ ویڈیو بنائیں پلیز۔ یاد رکھیں کہ گردے کی پتھری بنتی کیوں ہے۔ گردے کی پتھری اس وقت بنے گی جب نظام ہضم متاثر ہوگا۔ نظام ہضم اس وقت متاثر ہوگا کہ جب کوئی شخص مسلسل بادی چیزیں، تیزابی چیزیں مسلسل کھاتا رہے گا اور اس کا پیشاب عموماً سرخی مائل یا سرخ پیشاب اس کو آنا شروع ہو جائے گا، اور حرارت والی جو چیزیں ہیں وہ کم استعمال کرتا رہے گا، جس سے گردے بہت متاثر ہوتے ہیں، گردوں کے اندر کچرا ٹھہرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہی لیسلا مواد جب اکٹھا ہوتا ہے نا، ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا، یہ مواد چھوٹا چھوٹا باریک مواد، لیسلا مواد، یہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں نا تو یہی ایسا ایسا یہ پتھری بن جاتی ہے، اور مریض اوپر سے پھر تیزابی چیزیں، بادی چیزیں کھاتا رہتا ہے، اور وہ پتھری بس اوقات بڑھتی جاتی ہے، بس اوقات اس کے جیسی ایک اور پتھری بن جاتی ہے۔ یہی کیفیت جب زیادہ ہوتی ہے تو گردے میں کھچاؤ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، گردوں کے ٹیشوز وہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی صورت میں کولڈ ڈرنک سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے، ٹھنڈی چیزیں، بادی چیزیں، ان سے مکمل پرہیز کر لینا چاہیے۔ اور دوا کے طور پر اگر آپ کے پاس کوئی بھی میڈیسن موجود نہیں ہے، آپ اپنے کچن میں جائیں، اپنے کچن میں جا کر ہلدی لیں، روٹین کے ساتھ ہلدی ایک میڈیم سائز کیپسول بھر کے رکھ لیں ہلدی کا، وہ صبح دوپہر شام اس کو بہت اعلیٰ درجے کی میڈیسن سمجھیں، اس طرح سمجھیں کہ جیسے آپ نے 10,000 کی میڈیسن لی ہے تو وہ آپ استعمال کر رہے ہیں۔ یا اگر آپ نے کسی عزیز کو میڈیسن دینی ہے نا تو صرف ہلدی کے کیپسول استعمال کریں، اور کھانے کے بعد ایک ایک کیپسول ہلدی کا استعمال کریں، اور سالن کے اندر ادرک، کالی مرچ کا استعمال ضرور ہونا چاہیے۔ ممکن ہو سکے تو دیسی گھی کا 1 چمچ سالن کے اندر ضرور ڈالیں۔ جب آپ کھانا کھانے لگیں تو سالن کے اندر دیسی گھی کا 1 چمچ ضرور ڈالیں۔ اگر آپ کے پاس زیتون کا تیل ہو تو زیتون کا تیل 1 چمچ ڈالیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا استعمال اگر مسلسل ہوتا رہے تو میری بات یاد رکھیں، ساری زندگی گردوں میں پتھری نہیں بن سکتی، ساری زندگی گردوں میں پتھری نہیں بن سکتی، اور صرف پتھری ہی نہیں بلکہ گردوں کا کوئی بھی مرض نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں نوٹ کریں۔ ادرک، ہلدی، کالی مرچ کا استعمال ہو، مزید زیتون کا تیل یا دیسی گھی کا 1 چمچ، اگر آپ کے سالن کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گردے بھی محفوظ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے غذا کی اونچ نیچ کی وجہ سے یا کوئی اور پرابلم بن گئی ہے تو موسم کی وجہ بھی اس کے اندر شامل ہے، تو بہرحال جو بھی وجہ بنی ہے، اگر گردے متاثر ہو گئے ہیں، گردوں کے اندر پتھری بن گئی ہے یا گردے کا درد ہے، تو میں یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں یہی چیزیں آپ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ گردوں کے درد کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ بہترین چیزیں ہیں، اور مزید
اس کے علاوہ بھی ایک بہت زبردست چیز ہے، وہ کیا؟ وہ شہد ہے۔ شہد خالص ہونا چاہیے، شہد بار بار استعمال کریں، شہد کی اتنی مقدار استعمال کریں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر 2 یا 3 مرتبہ حاجت ہو جائے، واش روم کھل کے آنا شروع ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ شہد کا خالص ہونا ضروری ہے۔ اگر شہد خالص نہ ہوگا تو آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا۔ شہد کا کمال گردے کے علاج میں یہ ہوگا کہ شہد کے استعمال سے واش روم کھل کے آتا رہے گا، کیونکہ قبض کی وجہ سے بھی گردے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو مسلسل قبض رہتا ہے تو قبض کی وجہ سے بھی گردے متاثر ہوتے ہیں اور پتھریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ شہد جب بار بار استعمال کیا جائے گا، مسلسل استعمال کیا جائے گا، تو اس کے استعمال سے قبض نہیں ہوگا اور گردوں کو قوت بھی ملتی رہے گی۔ اور یہاں پر پھر ایک پرابلم ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ خالص شہد اویلیبل نہیں ہے اور کیسے پتہ چلے گا۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو جانتے ہیں، شہد کے متعلق اس کی پہچان کا طریقہ رکھتے ہیں، کئی سارے طریقے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اگر تو آپ کو قابل اعتماد ذرائع سے خالص شہد میسر ہو سکتا ہے تو بہت اچھا فابیہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ پرابلم ہو تو ہم اس کی پرابلم جو ہے نا وہ دور کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ہمارے جو بھائی ہیں یہ شہد ہر جگہ پر، پورے پاکستان میں ہر جگہ پر خالص شہد سپلائی کر رہے ہیں، اور اچھا شہد، بیری والا شہد یا دوسرا جو شہد ہے، سستا بھی ہے، مہنگا بھی ہے، ہر معیار کا ہوگا خالص، یہ شہد ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ آپ ان سے رابطہ کریں، یہ آپ کو پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ اس روٹین کے ساتھ آپ اپنے آپ کو چلائیں، لیکن ایسی صورت میں یاد رکھیں گردوں کو متاثر کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ 3 چے کو یاد رکھیں۔ 3 چے چاول، ان سے پرہیز کریں۔ چے چائے، اس سے پرہیز کریں۔ چے چنے کی دال وغیرہ، یہ 3 چے، ان سے پرہیز کر لیں۔ اور مزید آلو، مٹر، گوبھی، یہ چیزیں اس کے پرہیز میں رکھیں۔ بیکری کی اشیاء، ان سے پرہیز رکھیں۔ کولڈ ڈرنکس، فاسٹ فوڈز، ان چیزوں سے پرہیز رکھیں۔ تو یہ میری بات یاد رکھیں، ساری زندگی آپ کو گردوں کا کوئی بھی مرض لاحق نہیں ہوگا۔ آپ اپنے گردوں کی حفاظت کریں۔ جس بندے کے گردے صحت مند ہیں، اس کی دونوں ٹانگیں صحت مند ہیں، اس کا تقریباً 80% جسم کا حصہ جو ہے نا وہ صحت کی طرف ہی رہے گا۔ تو آپ اپنے گردوں کو صحت مند بنانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال ضرور رکھیں، اور جو میں نے چیزیں بتائی ہیں پرہیز والی، ان سے ذرا بریک رکھیں۔ ایسی صورت میں اگر آپ کی طبیعت نارمل ہے تو پھر سب کچھ کھائیں پئیں، لیکن جو گردوں کی بہتری کے لیے، گردوں کی صحت والی جو چیزیں میں نے بتائی ہیں چند ایک، ان کا استعمال عموماً یہ زیادہ رہے، آپ کی غذا کا حصہ رہے، تو آپ کو انشاءاللہ ساری زندگی گردوں کا کوئی بھی مرض لاحق نہیں ہوگا انشاءاللہ۔